انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یوسف الجانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہوا تھا, اس لیے میں کہہ رہا تھا ہم نے بہت سے لوگ دیکھیں, بڑے زبردست کالم, بہت زبردست تقریریں, بہت زبردست حیا پہ مضامین آ رہے ہیں, کرپشن کے خلاف تقریریں آ رہی ہیں. کرپشن کا لفظ جب بھی آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمارے سابق صدر کا میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اتنے نیک آدمی, انہوں نے کرپشن کے خلاف بہت کام کیا, تو بہت اچھا, یعنی الحمدللہ. خیر, تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے نا تو ایک دم دماغ میں, کیونکہ ہم نے اتنے بڑے بڑے فراڈ دیکھ لیے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے, ہمیں اس چیز سے بچائے. تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے, آفیسز میں بیٹھ کے, یار 2 نمبری انگریز جو ہے نا کردار کا بڑا چلو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار جو معاہدہ کرو, لیکن خود چونا لگا رہا ہوگا دوسرے کو بیٹھ, خود کیا کر رہا ہوگا. تبھی جو بہت زیادہ نیک ہونا, مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ یا تو یہ واقعی بہت نیک ہے یا یہ بہت بڑا فراڈی ہے. جو بہت زیادہ نیک ہو نا, حضرت بابا میں کہتا اللہ خیر کرے, یہ عجیب سا نہ ہو کہیں. اور یہ بھی اسی سے یاد رکھو, یہ زیادہ نہیں میں بات کروں گا, بس جلدی سے آگے جا رہا ہوں, کہ جو بہت اچھا عامل ہوتا ہے نا, روحانی علاج کرا رہا ہے, اس سے یقین کر لو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑے نقصان میں ڈالے گا آپ کو. جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا, نماز نہیں پڑھ رہے, لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے, وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں, یہ والے عامل کم خطرناک ہیں. عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو, اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں. آج ایک فیملی آئی میرے پاس عصر کے بعد, ایک عامل نے طلاق دلوا دی دونوں, وہ عامل بھی بہت نیک شمار ہوتا ہے. اس کو بتایا تم پہ جادو کیا ہے, وہ لڑکی وہم میں چلی گئی مجھ پہ جادو ہے, اور وظیفے پڑھ رہی ہے, بیٹھ بیٹھ کے وظیفے پڑھ کے, اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اس کی, حالانکہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر. میاں بیوی کے اختلافات ہیں, ان کو حل کیا جا سکتا تھا. ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے, ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عملیات ہیں, تم یہ پڑھا کرو. اب بہو کو وہم ہو گیا مجھ پہ کیا ہے عملیات. اب جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہیں تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا ہے, نند نے کرایا ہے. وہ گھر میں ایسا چھستا بستا, گھر کی ایسی کی تیسی کرا دی. اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے. چھوڑو تو جارے, ٹینشنیں اتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں, اور ایج ان کی ہو گئی, تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آدھے سر کا درد بھی بہت سارے لوگوں میں, اس کا جادو سے کیا تعلق ہے. لیکن جا کے ان پہ جادو ہے, تو ان پہ یوں ہے, تو ان پہ فلانا ہے, تو ان کو ڈمکانا ہے. مولانا یوسف الجانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا, فوراً روحانی علاج کے لیے بھجوا دیا کسی مکھنچو کے پاس. وہ ان پہ دم کر رہا ہے کہ قادیانیوں نے جادو کیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھایا کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا. آپ کو کیوں دماغ میں فالج, تو یہ آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی, چلنا پھرنا نہیں ہو, واکنگ نہ ہو, اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہوتے تو فالج ہی تو ہوتا ہے. اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی. انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یوسف الجانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, عمر پہ کیوں نہیں ہوا, عثمان پہ کیوں نہیں ہوا, علی پہ کیوں نہیں ہوا. اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن تھوڑی تھے, ابو بکر کے بھی تھے, عثمان کے بھی تھے, کسی پہ بھی نہیں ہوا. کبھی سنا وہ مشہور عاملوں سے علاج کرا رہے ہوں, یا خود عملیات سیکھے ہوں حضرت ابو بکر نے, یا حصار کھینچ کے سوتے ہوں. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہوا تھا, اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا. کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں, تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی, کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو. تو نبی کو چونکہ بشر کے لوگ کامل بشر سمجھیں, اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا. وہ بھی تھوڑا سا, زیادہ نہیں ہوا وہ, تاکہ یہ تانا بھی نہ بری ہو جائے کہ بار بار کہتے جادوگر ہیں, یہ جادو کے زور سے اتنے لوگوں کو مسلمان کر. اللہ نے ہونے دے دیا کہ چلو میں تمہاری یہ بھی کنفیوژن دور کر دوں کہ یہ جادوگر نہیں ہے, ورنہ اتنا پاورفل تم نے جادو کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوتا. اور پھر اس بہانے سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو گئی ہمارے فائدے کے لیے کہ یہ دم کر کے سو جایا کرو. میں اس سے کہتا ہوں کہ جب نبی پر اتنا پاورفل جادو ہوا تھا, سورہ فلق سورہ ناس کا دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا, تو ہمیں ان عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں سورہ فلق سورہ ناس کافی کیوں نہیں ہے. بات آ رہی اگر ہوا بھی ہے بالفرض, اول تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, مان لو ہو گیا یار, امکان کے درجے میں مان لو, تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک لگا کے سو جاؤ نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں. تو اس لیے عامل جتنا نیک ہوگا نا, سمجھ لو اتنا کیا ہے ڈینجرس. بڑے بہت بڑے بزرگ کا دور بھاگو یار, یہ برباد کرے گا, کیونکہ گھر میں اس کو عزت ملے گی. میں نے دارالعلوم کرنگی کے عامل بھی دیکھے ہیں لوگوں کو الو بناتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ دارالعلوم کرنگی کی بدنامی نہیں ہے اس میں, کیونکہ دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید ایک دینی ادارہ ہے, اس نے کبھی عاملوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. بنوری ٹاؤن کی میں مخالفت نہیں کر رہا, بنوری ٹاؤن ایک دینی ادارہ ہے, فتویٰ بنوری ٹاؤن سے لو. ہم تو خود لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے بنوری ٹاؤن دو, اوتھینٹک فتویٰ ملے گا, ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے. یہ فتویٰ دارالعلوم کرنگی سے لو, اوتھینٹک فتویٰ ملے گا. روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں,
روحانی علاج نہ بنوری ٹاؤن میں، نہ جامع جو میرا ادارہ ہے جامع رشید میں، اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس میں، نہ دارالعلوم کرنگی میں. سمجھتے ہو؟ تو دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے، خراب لوگ دینی مدرسوں کا شیلٹر استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگ بعض رات کو خلافت دے دیتے ہیں، وہ خلافت اس بیس پہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے. وہ اپنے لحاظ سے امانت سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے یہ سیٹ اپ چلا رہا ہے. تو یہ نسبتوں سے اس موقع پہ یہ روحانی وانی کی نسبتوں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ وہ فلانے پہنچے ہوئے. آپ بولو ہم سے بڑا پہنچا ہوا اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے باپ میں دم ہے تو آؤ ہم پہ دم جادو کر کے دکھا، ایسے بول دیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. بولتے ہوئے ڈرو گے تو پھر ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کوئی مجھ پہ کر کے دکھائے، دیکھو تو ویسے ہی نفسیاتی مریض ہے بھائی، تیرے کو تو پھونک لگاؤ گے مر جائے گا تو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ہمارے چھت پہ جنات آ گئے تھے وہ نہیں، وہ ڈرامے بازی ہو رہی تھی، تو وہ مؤذن صاحب نیچے جا کے میرا بیان سنا ہوا تھا کہ جنات کے سامنے کانفیڈنس ظاہر کرو تو جن نہیں ڈرتے. تو مؤذن صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا. وہ کیا کہہ رہے، رات کو ہاتھ جوڑ کے چھت کی طرف کہہ رہے ہیں بھائی ہم لوگ تم سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ. جن اگر ہوگا تو بولے گا بیٹا تیرا اسٹائل بتا رہے کہ تو جتنا ڈرتا ہے اتنا ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی. ہم نے کہا ہوں گے بھی تو ہماری بلا سے، حالانکہ میں ڈر رہا تھا اندر سے، ڈر اس سے نہیں رہا تھا جنات ہیں. میں کہہ رہا تھی گڑبڑ کیا ہو رہی ہے، کیونکہ چھت پہ پتھر ہل رہے ہیں، اینٹ ہل رہی ہے. ابے ہلانے والا نظر نہیں آ رہا، اینٹ کہاں سے ہل رہی ہے؟ تو طبعی خوف تو آئے گا نا انسان کو، یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم نے کہا نہ کوئی تعبیر. وہ پھر پتا چلا وہ ٹینکی میں وہ گیس کا جو ہے نا پریشر بن کے وہ چیزیں ہل رہی تھی. تو بعض دفعہ کسی چیز کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو آپ بولو یار پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے ہو رہا ہے. جنات بھی نہیں ڈال دیا کرو یہ کر رہے ہیں. تو عجیب عجیب ڈرامے ہیں پاکستان میں. خیر اب بتاؤ کہاں سے بات چل رہی. ہاں تو میں بھی جب ایمانداری پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، بیٹا کہیں تو نہیں کہ لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کی رپورٹ تو یہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوں اور دینے کی فکر زیادہ کرتا ہوں بجائے لینے کے. تو اللہ اسی پہ قائم رکھے. تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کے پلٹتے میں کوئی دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے لوگوں نے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو اتنانا نہیں چاہیے کسی چیز پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنجوسوں کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھی. ایک وہ قسم ہوتی ہے بار بار اس لیے کہ تاکہ اس سے لنک کروں نا میں، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو دیتے نہیں ہیں، اس پر رحم نہیں کھاتے. اس سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم بخت دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، مکان کا کرایہ نہیں دے رہا، پیمنٹ نہیں کر رہا، ترخا رہا ہے، ٹہلا رہا ہے. اسی طرح ڈاکوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں. دو، ایک وہ ڈاکو گھر پہ آئے جوتے مار کے بھگاؤ گے آپ، جو موبائل سے لوگوں کے پیسے چھینتا ہے. وہ چور ہے جو مسجد سے چپل چراتا ہے. ایک چور وہ ہے جو اس سے بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے مگر اس کی عزت پہ بھی کوئی آنچ نہیں آتی اور سوسائٹی میں بھی اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے. یہ چور وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا. ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا. سمجھتے ہیں؟ بیگم کی ساری تنخواہ لگ کے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان چوروں کے. تو یہ تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ نے سب سے کم درجے کے مجرم کا تذکرہ کیا اس میں کہ جس کو دوسروں پہ ترس نہیں آتا، اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ سب سے کم درجے کا مجرم ہے. بتاؤ جو سب سے کم درجے کا مجرم ہے، جب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے تو اس سے اوپر کے چوروں کو جنت میں جانے کی توقعات کہاں سے ہو گئی؟ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ اس سے اوپر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ والے تو بہت کم ہیں جو غریب کو دیکھ کے ترس نہ کھائیں. کیا خیال ہے؟ زیادہ تر مارکیٹ میں کس قسم کے چور اور ڈاکو پائے جا رہے ہیں؟ اوپر کے زیادہ پائے جا رہے ہیں. تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائی، روزانہ دیکھو یار. اور یہ کوالٹی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی، دینے کا جذبہ، جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے. خدا کی قسم کوئی موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی. موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن سن کے آپ کے سر کے بال گنجے ہو جائیں. خود وہ موٹیویشنل اسپیکر اس وقت تک سخی نہیں بن سکتا جب تک آخرت پر ایمان نہ لائے اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہ ہو، خدا کے وجود پر اس کا ایمان نہ ہو. نہیں آئی بات میرا خیال. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو آپ اگر اللہ کو آخرت کو بیچ سے نکال دیتے ہو، اگر آپ کس کو نکال دیتے ہو؟ اللہ کو اور آخرت کو، کہ آخرت میں مجھے اجر ملے گا یہ چیز اور اللہ ہے یہ چیز نکال دو آپ، تو پھر آپ کے پاس حقائق کا تجزیہ کرنے کے لیے صرف اسباب رہ جاتے ہیں. پھر آپ کا خدا کیا بنے گا؟ اسباب. جیسے گورے نے کس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اسباب. وہ ہر بات کہتے ہیں بھائی کوئی لاجک ہونی چاہیے. آپ کہ نہیں اللہ کرے گا، اللہ کیا کرے گا بھائی؟ اللہ کیوں کرے گا؟ لاجک کی بات کرو یار. نلکے میں پانی نہیں آ رہا، ٹینکی میں پانی نہیں ہے، تو نلکے میں کسی کا باپ پانی لا سکتا ہے؟ بھائی آپ کو اللہ لے آئے گا کہ کہاں سے؟ آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. نلکا کھولو گے تو
پانی ہوگا تو آئے گا ورنہ کون لائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کا اللہ کے وجود پر ایمان ہے اور آپ صحیح ایمان ہے, علم بھی ہے, ایسا وہ والا جاہلوں والا ایمان نہیں جس میں علم ہی نہیں ہوتا, وہ تو پھر اسباب ہی اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا. تو آپ کے نلکے میں اگر پانی نہیں بھی آئے گا اور قحط پڑا ہوا ہوگا تو آپ کہو گے کہ یار ونس اپون اے ٹائم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا, پھر بھی وہ اللہ نے بچا لیا. ونس اپون اے ٹائم بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑی ہے, آگے موت ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے بولو بچا لیا. ونس اپون اے ٹائم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر بنیامین دوسرے بھائی کو بھی چھین لیا گیا, لیکن اللہ نے بادشاہ بنا کے دونوں کو کس سے ملا دیا؟ یعقوب علیہ السلام سے. کیا خیال ہے؟ حالانکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن بولو نہیں تھا. تو اسی طرح سخاوت کے لیے بھی اللہ پر ایمان چاہیے, ورنہ سائنسدان اور کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوگا, کسی کا باپ بھی بڑھا نہیں سکتا. بہت مشکل ہے یار, میرے اندر جتنا بستا میں نے لگا دیا. پراٹھوں میں آج میں نے پراٹھا بھی نہیں کھایا صبح ناشتہ. تو جب تک یہ سخاوت نہیں ہوگی, جب تک ٹائم پہ کسی کی پیمنٹ دے دینا اور دوسرے کا حق دے دینا, یہ کامل طور پہ یا تو یہ ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے, ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے, ورنہ یہ جب تک آپ کے دل میں آخرت نہیں ہوگی. کیونکہ اسباب یہ کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کم. دنیا میں جتنے ماہرین معیشت ہیں آپ سب کو بٹھا لے, سب یہی کہیں گے کہ بھئی جب خرچ کرو گے تو 1000 تھے تو 500 رہ جائیں گے نا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر اللہ کو آپ ڈکشنری سے نکال دو گے تو صدقہ ہوگا. اچھا چلو فرض کر لیتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے, لیکن آدمی کہتا ہے چلو کم ہوتا ہے, آخرت میں تو مل جائے گا نا. تو اگر آخرت بھی آپ نے نکال دی, اللہ بھی ڈکشنری سے نکال دیا, تو آپ سخاوت کے علاوہ پھر کسی اور چیز پہ ورک کرو. آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو بڑے بڑے غیر مسلم بڑے سخی دیکھے ہیں, ہوتا بھی ہے ایسا. بعض غیر مسلم حضرت ابو طالب تھے, عبد المطلب نبی کے دادا اور چچا, یہ تو غیر مسلم تھے, اس کے باوجود یہ بہت زیادہ بولو سخی تھے. خوب سمجھ لیں یہ غیر مسلم ہو کے بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے, کیونکہ دین ابراہیمی کو یہ مانتے تھے. شرک ایک الگ چیز ہے, مشرک سخی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اللہ پر بہرحال ایمان رکھے, وہ الگ بات ہے. شرک کی وجہ سے اس کی سخاوت قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ جو آج کل لبرلزم پھیل رہا ہے نا, اس میں سخاوت کا تصور نکال لیں دماغ سے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان میں بڑے بڑے سخی جو اگر آپ کو نظر آتے ہیں نا, تو وہ آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے اور باتیں آپ کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس دولت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اتنی زیادہ دولت میں سے پھر یہ بہت سارے ٹرسٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو یہاں لگا دو, یہاں لگا دو, یہاں لگا دو, کہ ظاہر ہے کتنا کھائے گا آدمی. اور پھر یہ بھی انسان میں ایک جذبہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تعریف کریں, زندگی میں بھی تعریف کریں. یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یار ارب پتی آدمی ہے, کبھی کسی غریب کو ایک نوالا نہیں کھلایا. جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ کھلاتے ہیں نا ان کو. سخاوت بعض دفعہ یہ سخاوت کی وجہ سے بعض دفعہ اس بیس پہ کھلا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں کھلایا تو کیا میرے بارے میں لے کے جائے گا, کہ کیسا کنجوس آدمی ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ وہ سخاوت نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے. یہ تو ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے کہ یار اپنی آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے, چاہے مسلم و غیر مسلم, لوگ اس کی کرتے ہیں, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. بہت سے لبرل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارا نام لوگوں میں زندہ رہے. یا ویسے ہی کسی غریب پہ ترس کھا لیتے ہیں, وہ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں. وہ تھوڑا بہت آپ کو بہت لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ان کی ارننگ کے لحاظ سے وہ بہت نہیں ہوتا, وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو حقیقی معنوں میں سخی بننے کے لیے جو اسلام جس قسم کی سخاوت آپ سے چاہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ بھی نہ چلے, اور دوسروں کا حق دے دو, کسی کا حق نہ دباؤ, اس سخاوت کے لیے جب تک آپ کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں ہوگا, آپ سخی نہیں بن سکتے. مفتی صاحب, عورت آن لائن حفظ کرا سکتی ہے؟ جی کرا سکتی ہے, خواتین کو عورتیں پڑھائیں. مفتی صاحب, میں دین کی بات سنتی ہوں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اور مجھے جب گناہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو مجھے اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس گناہ کے بارے میں بتاؤں. جب موقع ملتا ہے تو بتا دیتی ہوں, لیکن اگر نہ بتا پاؤں تو اس بات کی بہت پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے بہت گناہ ملے گا, کیونکہ اس کو میں نے گناہ کے بارے میں نہیں بتایا. میری رہنمائی فرمائے. اپنے کسی گناہ کے بارے میں کبھی بھی کسی کو بتانا جائز نہیں ہے. اپنے شیخ کو بتایا جا سکتا ہے اصلاح کی نیت سے,
ورنہ اپنے گناہوں پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے، جیسے کہ دوسرے کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ آج کل میڈیا میں بہت اچھالا جاتا ہے دوسروں کے گناہوں کو بھی، دوسروں کی بھی عیبوں کو، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ باقی آپ اگر تبلیغ کرتی ہیں خواتین میں کسی گناہ کا پتہ چلے کہ یہ ناجائز ہے تو اس کو تو بتانا لازم ہے، تو خواتین کو بتا دیا کریں کہ یہ ناجائز ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کرپٹو کا کام شروع کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کہا کرپٹو سے کمائی گئی دولت صدقہ کر دیں، تو کیا میں صدقہ خود رکھ سکتا ہوں جبکہ میں صدقے کا مستحق ہوں، یا اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں؟ خود رکھ لیں اور آئندہ کے لیے اجتناب کریں، کیونکہ کرپٹو کی کمائی کے مشکوک کمائی ہے، تو اب جب کما لیا تو کما لیا، اب اس کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، تو آئندہ بس چھوڑ دیں، آئندہ ایوائڈ کریں، اس سے احتیاط کریں۔ محمد شہزاد شکر گڑھ پنجاب پاکستان سے، میں نے 8 سے 11 سال پہلے نادانی میں یوٹیوب چینل بنایا تھا اور اس پر گانے شیئر کیے تھے۔ اس وقت چینل کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اب اچانک یوٹیوب چلاتے ہوئے میرا چینل سامنے آیا تو اس پر ایک گانے کے لاکھوں ویوز تھے۔ میں نے لاکھ کوشش کی چینل آن کرنے کی تاکہ ویڈیو ڈیلیٹ کر سکوں، مگر اب آئی ڈی پاسورڈ سب بھول چکا ہوں۔ اب میں اس کے گناہ جاریہ سے کیسے بچوں؟ دیکھیں یوٹیوب پہ آئی ڈی پاسورڈ بھول بھی جائے نا آپ، تو ایک سسٹم ہے یوٹیوب کا کہ آپ ان کو اپلیکیشن دیں کہ میں آئی ڈی پاسورڈ بھول گیا ہوں، تو وہ ویریفیکیشن کریں گے آپ سے، تو اس کے بعد آپ اس چینل کو اڑائیں نہیں، بلکہ اس چینل کو اب کسی جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یوٹیوب تو ایک سورس آف انکم ہے بہت بہترین، اس کو حلال انکم کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے سبسکرائبر بہت ہیں تو اب ٹھیک ہے، جو گناہ ہو گیا اب اس سے توبہ کریں، تو اب اسی چیز کو اب آپ اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ تو آپ جو یوٹیوب کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ آئی ڈی پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو یوٹیوب پھر ان کو کیسے چینل ریکور کر کے دیتا ہے، یا ان کو آئی ڈی پاسورڈ کیسے ویریفیکیشن کرتے ہیں، وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں، تو اس سے ہو جائے گا۔ میں حفظ کر رہی تھی مدرسے میں مگر مکمل نہ ہو سکا، میں شادی شدہ ہوں، ناظرہ پڑھانا چاہتی ہوں مگر میرے پاس ناظرہ کی سند نہیں ہے اور میں دین کا کام کرنا چاہتی ہوں، رہنمائی فرمائیں کیا کروں؟ اگر آپ نے ماہر ٹیچر سے ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو سند ہونا ضروری نہیں ہے، ٹیچروں سے پڑھنا ضروری ہے، تو آپ آگے ناظرہ پڑھا سکتی ہیں بے شک سند نہ بھی ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت شوہر کے جنازے کے ساتھ گھر سے نکل جائے اس پر عدت لازم نہیں ہوتی، رہنمائی فرمائیں۔ بالکل غلط کہتے ہیں، عورت کے لیے شوہر کے جنازے کے ساتھ گھر سے نکلنا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ عورت پر عدت واجب ہے۔ شوہر کی انتقال کی خبر جیسے ہی عورت کو ملے گی اس پر واجب ہوگا فوراً اپنے گھر چلی جائے۔ خواتین کیا ہوتی ہیں، ڈیتھ کی موت کی اطلاع ملتی ہے تو ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہیں، قبرستان بھی آج کل جانے کا رواج بڑھ گیا ہے، میت کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر آتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب ایک حکم ہے تو اس کو فالو کیا جائے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ جیسے ہی شوہر کی موت ہو عورت کی عدت شروع ہے تو فوراً اپنے گھر جائے، وہ تو شوہر کو دیکھنا ہو تو میت کو گھر میں لا کے دکھا دیا جائے عورت کو۔ جس کا کوئی محرم نہ ہو وہ حج یا عمرہ پر کیسے جائیں، وہ صبر کریں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اسی کا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خاطر حج کو چھوڑا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرو حج عمرے کا خاص طور پہ، تو اس لیے وہ انتظار کریں بس، اور جب نا امیدی ہو جائے تو پھر وہ حج بدل کی وصیت کر دیں۔ میں کمپنی میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں اور میرا کلائنٹ ایک بینک ہے جس کی زیادہ کمائی انویسٹرز اور دوسری چیزوں سے ہوتی ہے اور تھوڑی سود سے۔ بس اس کی ویب سائٹ پر کام کرتا ہوں اور ہماری سیلری جب آتی ہے تو بینک کمپنی کو دیتا ہے اور پھر کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے، بینک ڈائریکٹ ہمیں نہیں دیتا۔ تو اس صورت میں جاب حلال ہے یا حرام؟ اگر حرام ہے تو کیسے ڈیل کرے؟ حلال ہے آپ کی جاب۔ میں جرمنی میں رہتی ہوں اور جرمن قانون کے مطابق ہماری طلاق ہوئی، تو کیا جب تک اسلامی طریقے سے بول کر طلاق نہ دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی؟ ہماری طلاق میں میرے شوہر نے اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر جج کے سامنے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں نے بھی ہاں میں کہا، تو کیا طلاق ہو گئی؟ میرے شوہر اس بات کو نہیں مانتے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ دیکھیں جرمن جج نے جب آپ کے شوہر سے پوچھا کہ ہم نے آپ کی وائف کا نکاح ختم کر دیا، آپ اس پہ ایگری ہیں، تو اگر شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو یہ شریعت کے مطابق طلاق ہو گئی۔ عورت کے ہاں کرنے سے تو نہیں ہوتی، لیکن شوہر نے جب ہاں کہہ دیا تو ہو گئی۔ تو اب جج نے اس سے کیا کہا تھا یہ پوچھ کے بتائیں آپ۔ تو غیر مسلم بھی اگر کوئی پوچھتا ہے نا شوہر سے کہ آپ کا نکاح ہم نے ختم کر دیا، آپ نے اس کو قبول کیا، تو شوہر اگر کہ ہاں مجھے ایکسیپٹ ہے، قبول ہے، تو جب وہ منہ سے ایکسیپٹ بولے گا تو ہو جائے گا۔ اب وہ کیا تھا، 3 طلاقیں تھیں، ایک ظاہر ہے ان غیر مسلم کنٹریز میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی، نکاح ختم کے الفاظ ہوتے ہیں، کینسلیشن کے الفاظ ہوتے ہیں، میرج کینسلیشن اس ٹائپ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اب پوری ڈیٹیل مجھے بتائیں گی تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ حق مہر لڑکے والے طے کرتے ہیں یا لڑکی والے؟ دونوں مل کے طے کرتے ہیں۔ لڑکی والے زیادہ سے زیادہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لڑکے والے اس کو کم سے کم کرا سکتے ہیں۔
जहां दोनों की गोट आके अटक जाए जिस अमाउंट पे वो महर है। जाफर इकबाल हंगू से, मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मेरा काम इंश्योरेंस देना है, क्या ये जायज़ है? नहीं जायज़ है, आपका काम हराम है, नाजायज़ है, इससे मिलने वाली आमदन भी नाजायज़ है। उस्मान बहरैन से, क्या हम ज़कात फाउंडेशन को दे सकते हैं क्योंकि इनका दावा है कि आपकी ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुँचेगी, और क्या ज़कात मस्जिद के तामीराती काम के लिए दे सकते हैं? मुझे नहीं पता जी, ये लोग ज़कात मुस्तहिकीन, ज़कात के मसरिफीन तक ज़कात पहुँचाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ज़कात को तामीराती चीज़ों में और डॉक्टरों की तनख्वाहों में भी खर्च कर रहे होते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। इसलिए अब मुझे इनका नहीं पता, तो आप इनसे जाके पूछें कि आप ज़कात में गुरबा और मसाकीन को मालिक बनाते हैं, तौकील करते हैं कि नहीं करते, यानी उनको या उनके वकला को मालिक बनाते हैं कि नहीं। तो अगर वो करते हैं तो ठीक है, दे सकते हैं, नहीं करते तो नहीं दे सकते। बाकी ज़कात मस्जिद के तामीराती कामों के लिए नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्या औरत नापाकी के अय्याम में कलिमात पढ़ सकती है? जी पढ़ सकती है। मेरे शौहर की खाला की बेटी मुंह बोली बहन है, वो एक दूसरे का माथा भी चूम लेते हैं, इसका इस्लाम में क्या हुक्म है? देखें, शौहर की खाला की बेटी मुंह बोली बहन है, यानी शौहर की मुंह बोली बहन है, नहीं जी, उसका माथा आपके हस्बैंड नहीं चूम सकते, क्योंकि बहरहाल वो नामहरम है। शौहर खाला की जो सगी बेटी है तो वो कज़न है ना, तो कज़न से तो निकाह भी जायज़ है, तो नामहरम होती है, इसलिए उनको मना करें इस काम से। अब्दुल्ला साहब इंडिया से कहते हैं, क्या नमाजी के आगे सुतरे के तौर पर रुमाल लटका कर जा सकते हैं? क्या नमाजी के आगे बैठा हुआ शख्स इसके दाएं या बाएं जानिब से निकल सकता है? रुमाल तो नहीं लटका के जा सकते, यानी रुमाल कोई भी चीज़ ज़मीन पे हो तो हाँ, ये हो सकता है कि एक शख्स रुमाल लटका के खड़ा हो जाए, यानी ज़मीन तक रुमाल टच हो रहा हो, और दूसरा फिर आगे से गुजर जाए, तो ऐसा हो सकता है। और नमाजी के आगे बैठा हुआ शख्स दाएं या बाएं जा सकता है, क्रॉस नहीं हो सकता। पापा कहना कैसा है? जी, पापा जो सुबह चाय में डुबो के भी खाया जाता है और डैडी को भी कहा जाता है, जायज़ है, लेकिन वालिद के लिए वालिद का लफ्ज़, अब्बू का लफ्ज़, ये बहुत प्यारा लफ्ज़ है, उर्दू ज़बान का एक कल्चर है, इस लफ्ज़ में मिठास है। तो हम लोग बहुत सी चीज़ें अंग्रेज़ों से ली हम लोगों ने, वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। डैड, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह के। तो डैड में तो वो मज़ा नहीं है, एहतराम नहीं है, जो इसी तरह पापा में भी नहीं है वो एहतराम जो लफ्ज़ अब्बू में। तो बाबा भी कह दिया करें, ठीक है, लेकिन पापा बेहतर है, ना अब्बू को कहा करें। बहरहाल जायज़ है, कोई पापा कह दे तो कोई गुनाह नहीं है, वो नाजायज़ होने की दलील नहीं है, सिर्फ अफजलियत की बात कर रहा हूँ कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई कंवारा लड़का होश व हवास में कहे कि मैं जब जिस औरत से निकाह करूंगा इसको 3 तलाक है, तो इसके लिए शादी की कोई गुंजाइश है? जब भी ये निकाह करेगा तो 3 तलाक़ें वाक़ हो जाएंगी। तो बाज़ लोग इस पे ये दलील देते हैं, असलाफ से अक़वाल पेश करते हैं कि निकाह से पहले तलाक नहीं होती। तो देखें, असलाफ से जो इस तरह की हदीस में फतवे हमें मिलते हैं कि निकाह से पहले तलाक नहीं होती, उसका मतलब ये है कि कोई अजनबी औरत को कह दे तुम्हें तलाक है, तो ज़ाहिर है वो जब निकाह ही नहीं है तो तलाक कहाँ से होगी। लेकिन अगर निकाह पे मुअल्लक कर दे तलाक को कि मैंने इससे निकाह किया तो इसको तलाक, तो निकाह करते ही फिर तलाक वाक़ हो जाएगी। तो अब अगर किसी ने ऐसा अल्फाज कह दिए हैं तो पागल है, उसको तो सबसे पहले कोड़े लगने चाहिए, पागल खाने में भी जमा होना चाहिए ऐसे शख्स को, अपने ऊपर बिला वजह कि उसने अजाब में डाल दिया अपने आप को। तो अब ये कि ये निकाह कैसे करेगा, इसके लिए आप जो है करीबी दारुल इफ्ता से रुजू करें, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जाएं किसी दारुल इफ्ता से, तो वो आपको निकाह का ऐसा तरीका बताएंगे कि जिसमें आपको ज़बान ना हिलाना पड़े, यानी आपकी तरफ निकाह की निस्बत ना हो, वकालत के ज़रिए, फजूली के ज़रिए निकाह हो, कोई और आपका निकाह करा दे, यानी इस लड़के का कोई और निकाह करा दे और ये ज़बान से हाँ ना करे, अमल से इजाब करे। तो इसका क्या तरीका है, ये चैनल में मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये एक नई जंग छिड़ जाएगी और वहमियों की तादाद कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह के जो ख़ास पर्सनल नौयत के मामलात होते हैं उसको फिर किसी करीबी दारुल इफ्ता से, किसी मुफ्ती से मिलके बराह रास्त पूछ लेना चाहिए। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ करीब तरीन की कोई मोतबर आलिम हो, मुफ्ती हो, तो ऐसा लड़के को चाहिए कि वहाँ जाके बताए कि मैंने इस तरह के अल्फाज अदा किए हैं, तो मेरे निकाह की क्या सूरत है, वो इनको तरीका बता देंगे। अगर कोई दाढ़ी के साथ मूछें रखता है तो क्या ये जायज़ है? किस किस स्टाइल की मूछें रखना जायज़ है? आप अगर तस्वीरें बना के भेज देते 25-30 स्टाइल की, तो मैं बता देता ये वाला स्टाइल ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। भाई साहब, आप देखें, दाढ़ी के साथ मूछें रखना जायज़ है, लेकिन हदीस में मूछों को कटाने का हुक्म है। कितनी कटाई जाए कि होंठ का जो ऊपर का किनारा है उसका